حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر صدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے اور ایک دوسرے کو برا کام سے نہ روکتے تھے بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار وہ عمل والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے مشترکہ ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے روکنا مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان بعد میں آنے والے کے لیے وہ صاحب و عقل بصیرت ہو گئے، باعث عبرتناک نصیحت اور مثال بنا دی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے زیادہ گر جاتے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور یہ بولے کہ ان لوگوں اپنی لگی کہ اے فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرح بھیجے گئے ہیں کہ اس کا عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والوں نے ان سب کو ہم سے بچا لیں گے مگر ان کے عورت۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کا اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت اور نصیحت پر ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا اس سے بھی باز نہ آئے بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ روکے، اور اپنی طرف بھیجی ہوئی رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کے علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیویاں ان سے الگ رہی اور تباہی ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا، اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجودہ کی طرح موزور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھا بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بڑے یہودہ کام اور بڑے بے حیائی سے روکا جس کا ان کی سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہ ہوا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ بے حیائی اور بے ہودگی کے ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے۔ بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور عقل کی جگہ میں مختلف قسم کی برے کام اور بری باتیں، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا برحیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندگی کا اظہار نہ کرتے اور نہ کوئی نصیحت ان پر اثر کرتی، اور ان کی کسی عقل مندہ انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔
اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا، اس عذاب کے واقعہ ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کی ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوئے، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنی عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئی تھی اس خبر میں ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا مداح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیویوں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی میں ہوں گی اور ہلاک ہوں گی۔ اور ایک جگہ ارشاد باری ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر جاتا رہا اور اس کے پاس بشارت آ گئی تو وہ ہم سے لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں پرزور سفارش کی، اس لیے کہ ان کو امید تھی کہ وہ شاید اپنے نبی کی بات مان لے، اللہ کی طرف جھک جائیں گے اور اس کے فرمانبردار ہو جائیں گے اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ، یقیناً تیرا رب کا حکم آ چکا ہے، اور یقیناً ان پر نہ جانے والا عذاب آ کر رہے گا۔ یعنی اس بحث کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے معاملے میں گفتگو کرو، کیونکہ ان کو ہلاک کرنے کا معاملہ پختہ اور اٹل ہے، اس لیے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، پھر اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اس کی سزا کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن مسیب سعدی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی گفتگو سن کر کہنا شروع کیا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک و برباد کر دو گے جس میں 300 مومن موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر اس میں 200 ایمان والے ہوں تو پھر ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اگر اس میں 40 مومن ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اگر 14 مومن موجود ہو؟ انہوں نے کہا۔ اور مفسرہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں ایک ایمان والا ہوں تو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس میں جو کوئی ہے ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے ہاں روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، کیا تو ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جو کہ ان میں 50 آدمی اچھے اور نیک ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان میں اگر 50 آدمی نیک ہوتے تو میں ان کو ہلاک نہ کرتا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 10 نیک افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 10 نیک ہوئے تو میں ان میں ہلاک نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں کڑھنے لگے اور کہا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔